حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین ہے تو تفسیر ہے زینب، حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بیٹے ایک لڑکے عباس علمدار بن گئی اور لہجے میں آج حیدر ایک کرار بن گئی۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید حسن علی کاظمی آف میرپور ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے۔ علامہ سید حسن علی کاظمی آف میرپور۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتکہم الجنہ۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص قبلہ تنویر شیرازی صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، صاحبان فرش اعضاء کی اس مجلس کی قبولیت کے لیے، اور سب سے بڑی دعا آقا و مولا حجت دورہ امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک چھوٹا سا اعلان فرض سمجھ کے کہ آج کل کے حالات سے آپ لوگ باخبر ہیں کہ مکتب تشیع کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اپیل کروں گا ایک دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ کل سموال شریف میں جو جلوس ہے اس میں آپ خود بھی اور آپ کے کانٹیکٹس میں جتنے بھی افراد ہیں سب کو دعوت دیں، اور کل والے جلوس میں بھرپور شرکت کریں، بھرپور شرکت کریں، واجب سمجھ کے شرکت کریں۔ استثنائی صورت میں نہیں کہ بیٹے کو بھیج دیں اور خود بندہ گھر رہ جائے۔ جتنے افراد آسانی سے پہنچ سکتے ہیں واجب سمجھ کے، امام زمان کی طرف سے اپنے اوپر یہ ڈیوٹی سمجھ کے وہاں پہنچیں،
اور جہاں بھی آپ یہ سمجھیں اس پورے خطۂ آزاد کشمیر میں کسی جگہ مجلس کے حوالے سے، ماتمداری کے حوالے سے، جلوس اعضاء کے حوالے سے کوئی مشکل ہے، وہاں پہنچنا اپنے لیے فرض کر لیں۔ آپ کی کوئی بھی مصروفیت ہو، جتنی اہم مصروفیت ہو، اس مصروفیت کو ترک کر کے ہماری باقی مصروفیات ساری ثانوی ہیں، وہ دوسری حیثیت رکھتے ہیں۔ ماتم مظلوم کربلا، عزاداری مظلوم کربلا، یہ سب سے زیادہ ولیت رکھتی ہے، اور ہماری شرگ حیات ہے عزاداری مظلوم کربلا۔ شرگ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر عزاداری کو ہم سے جدا کر دیا جائے تو ہمارے لیے موت ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ اگر کسی جگہ عزاداری کے خلاف بات کی جائے، وہاں پہنچنا ہمارے لیے اپنی شرگ کو بچانے کے مترادف ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا فرض سمجھ کے پہنچیں، ہر جگہ پہنچیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے جب مدینہ سے سفر کا آغاز کیا، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی، امام کو بہت سارے ساتھیوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں، آپ اپنے نانا کے مزار کو نہ چھوڑیں، اپنی والدہ کی مرکز سے جدا نہ ہوں۔ امام کا جواب یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ امام حسین اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتے تھے۔ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک واقعہ، کیونکہ میری گفتگو جو ہوتی ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے افراد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اکثر جو مقرر گفتگو کرتے ہیں وہ 5 منٹ سامنے بیٹھنے والوں کے لیے گفتگو کرتے ہیں اور 55 منٹ باہر والے لوگوں کے لیے گفتگو کرتے ہیں جن تک آواز بھی پہنچ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ جو حق بیان کرنا ہے وہ بیان کروں، اور آپ ہمتاً گوش ہو کے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ مستری تھا، مکان بنانے والا، کنسٹرکشن کرنے والا۔ وہ کنسٹرکشن کرتے کرتے بڑا عرصہ گزر گیا، لوگوں کے مکان تعمیر کرتا رہا، مکان بناتا رہا۔ مکان بناتے بناتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بندے کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، بندے کا دل کسی چیز پہ نہیں لگتا، کام پہ دل نہیں لگتا۔ بندہ کہتا ہے کہ میں سارے مشاغل چھوڑ کے، سارے معاملات کو ترک کر کے کسی سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں۔ اب لوگوں کے مکان بناتے بناتے اس کی بھی یہی حالت ہوئی کہ اپنے کام سے اس کا دل اٹھ گیا۔ اپنے جو کنٹریکٹر ہوتے ہیں یا ٹھیکیدار، ہماری سادی زبان میں کہہ لیں، ٹھیکیدار کے پاس گیا، اسے کہتا ہے کہ میں اب کام نہیں کرنا چاہتا، مجھے تم رخصت دے دو، میں کام نہیں کرنا چاہتا، میں اب اس کام کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آواز پہنچ رہی ہے، گفتگو پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو کہتا ہے کہ میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ کام اب میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ استعفیٰ، تمہاری رخصت ایک وجہ سے قبول کر سکتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ تم میرے لیے ایک مکان اور بنا دو۔ اگر تم ایک مکان اور تعمیر کر دو گے تو پھر میں تمہیں اجازت دے دوں گا کہ تم جو چاہو، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، جو کرنا چاہو کرتے رہو۔ اب جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ تعمیر کر دیتا ہوں۔ اب جب مکان تعمیر کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کی طبیعت اچاٹ ہو چکی تھی، اپنے کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس نے جو مکان تعمیر کیا، مکان کی دیواریں بھی ٹیڑھی، چھت بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، دروازے بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ غرض یہ کہ پورا مکان جو اس نے تعمیر کیا وہ مکان کہلوانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ وجہ یہی تھی کہ اس کا دل نہیں تھا وہ مکان تعمیر کرنے پہ۔ جب اس کی طبیعت اچاٹ تھی تو اس کا وہ طبیعت کا اچاٹ ہونا اس کے وہ مکان بنانے میں نظر آ رہا تھا۔ اب جب وہ مکان تعمیر کر کے اس کی چابیاں لے کے اس کانٹریکٹر کے پاس گیا، کہتا ہے کہ آپ کا مکان تعمیر ہو چکا، اب مجھے رخصت دیجئے۔ تو وہ اس کا کانٹریکٹر، اس کا ٹھیکیدار کہتا ہے کہ یہ جو آخری مکان میں نے تجھ سے بنوایا تھا، یہ تجھے گفٹ دینے کے لیے، تجھے تحفہ دینے کے لیے بنایا تھا۔
کہ تو نے اتنے سال میری کمپنی میں رہ کے میری خدمت کی ہے، تیری مزدوری کے صلے میں میرا گھر بھی چلتا رہا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے یہ گھر انعام میں دے دوں۔ اب جب اس بندے نے وہ چابیاں دیکھی، گھر کی حالت دیکھی کہ ساری زندگی لوگوں کے مکان بہترین بناتا رہا، اور جب اپنا مکان بنانے کی باری آئی تو یہ کیا کر بیٹھا۔ ہمیں بھی خدا نے جو اس دنیا میں بھیجا، لوگوں کے مکان، لوگوں کے کام سیدھے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے مکان بڑے خوبصورت بناتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کی بھی فکر ہے، اپنے بہنوں بھائیوں کی بھی فکر ہے، اپنے عزیز و اقارب کی بھی فکر ہے۔ ان کے لیے ہم شب و روز محنت کرتے ہیں، ان کے لیے سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ کام آگے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مکان تعمیر کرتے ہیں، مکان ان کی ضروریات ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جو خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ تم یہاں اچھے اور نیک اعمال کرو گے تو اس کے بدلے میں اچھا اور بہتر گھر تمہیں جنت میں عطا کیا جائے گا، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی محنت کر کر کے اپنے والدین کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یہاں تک کہ بعض لوگ حلال و حرام کا حیا بھی نہیں کرتے، ان کے لیے محنت کر کے ان کی سہولیات مہیا کرتے ہیں، لیکن اپنے اخروی گھر کو بھول جاتے ہیں کہ میں نے چند دن کی یہ جو زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد ابدی زندگی کے لیے جس گھر میں پہنچنا ہے اس گھر کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ اب ہماری بھی حالت یہی ہوتی ہے کہ جب گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے، بیٹھنے کے قابل نہ رہیں، اس وقت ہم مصلی پکڑ لیتے ہیں، وہ پھر اچاٹ طبیعت کے ساتھ عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ مزہ تب ہے آپ اپنے بچوں کے لیے کی ضروریات کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن اپنے گھر کا بھی آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اعمال کون سے میں نے ادا کرنے ہیں۔ لوگوں کے مشاغل میں، لوگوں کے کاموں میں لگے رہیں، اپنے گھر کی فکر نہ ہو، اس بندے کو بھی کوئی عقل مند کہے گا؟ اب جس بندے نے خود مکان بنایا، خود اتنا اچھا معمار تھا، اسے جب لوگ اس کا گھر دیکھنے آئیں گے تو شاباش دیں گے کہ تم اتنے اچھے کاریگر تھے، تم نے اپنے لیے یہ مکان بنایا۔ ہم جو اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا دیا، بیٹے کو انجینئر بنا دیا، اور اخروی زندگی کو بھول گئے، ہمارے اس مقام کو دیکھ کے کوئی بندہ ہمیں عقل مند کہے گا کہ لوگوں کی، بچوں کی، اولاد کی، عزیزوں کی سہولیات کے لیے تم اپنا وقت، اپنا پیسہ صرف کرتے رہے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچا؟ یہ زندگی ہمارے پاس نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اور جنت میں جو خدا ہمیں مقام دینا چاہتا ہے، علی کے شیعوں کے لیے جنت جانا بڑی بات نہیں ہے، اصل مقام اور ہدف یہ ہے کہ آپ کے ہمسائے میں آل محمد قرار پائیں۔ صبح جب جنت سے علی کا شیعہ برآمد ہو تو سامنے سے کبھی حسن مجتبیٰ کی زیارت ہو، کبھی حسین شہید کربلا کی زیارت ہو۔ اصل مقام شیعہ کا یہ ہے کہ اتنا بہترین گھر جنت میں بنا لے کہ حسن و حسین کے ہمسائے میں قرار پائے، کبھی زین العابدین کی زیارت کر رہا ہو، کبھی امام زمان کی زیارت کر رہا ہو۔ اصل ہدف یہ ہونا چاہیے۔ جنت میں جانا ہمارے لیے کوئی بڑا ہدف نہیں ہے، جنت ہے ہی شیعان علی کے لیے، ہے ہی مکتب اہل بیت کے پیرو کے لیے۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں یہی نجات پانے والے ہیں، یہی فلاح حاصل کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو پیغمبر مسکراتے ہوئے امیر کائنات کے پاس پہنچے، امیر کائنات رسول کے چہرے کی زیارت کر کے انہیں مسکراتا ہوا دیکھ کے، ساتھ ہیں میرے آپ لوگ، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کر کے مسکراتا ہوا دیکھ کے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول دوسرا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، خدا کی طرف سے جبرائیل آئے تھے اور اس آیت کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ خدا ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامران ہونے والے ہیں،
میں نے پوچھا یہ کامیاب و کامران ہونے والے لوگ کون سے ہیں؟ تو پھر جبریل امی خدا کے حکم سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ یا علی، علی کو بشارت دے دیں، یا علی انت و شیعتکہم الفائزون، علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں، علی کامیاب ہونے والے ہیں، علی کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے مسلک ہیں، ہم کسی مسلک سے، کسی مذہب سے نہ جھگڑنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے مکتب کے منشور میں یہ شامل ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اب جب مسلمان سمجھتے ہیں تو قرآن اور حدیث پیغمبر صاحب کے سامنے ہے، اور جو حدیث مبارکہ آپ کے گوشے گزار کی اور جس آیہ مقدسہ کے ذیل میں، جس کی تفسیر کے ذیل میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی گئی، تمام شیعہ سنی متفق کے، تمام مفسرین متفق ہیں کہ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو پیغمبر نے علی کی طرف دیکھ کے یہ فرمایا یا علی انت و شیعتکہم الفائزون، کہ علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ کوئی دوسرے مسلک کا بندہ اس کا انکار نہ کر سکا۔ ینابیع المودت میں بھی شیخ سلیمان قندوزی نے نقل فرمایا، کوکب الدری میں نقل فرمایا، مودت فی القربہ میں، بڑی بڑی کتابوں میں، حتیٰ کہ تفسیر در منصور میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث لکھی کہ پیغمبر نے علی کی طرف دیکھ کے یہ ارشاد فرمایا یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ اور لطف دیکھیے کہ ہمارے خلاف کتاب لکھنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ حسنہ عشریہ شیعوں کے خلاف لکھی، شیعوں کے خلاف کتاب لکھنے والا وہ محدث بھی اس حدیث کا انکار نہ کر سکا، اور پھر دوسری تعویل دے دی، کہتے ہیں کہ جو رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، اصل میں وہ شیعہ ہم ہیں۔ انہوں نے کہا اصل میں وہ شیعہ ہم ہیں۔ اتنی احسن سند ہے اس حدیث کی، اتنی پختہ حدیث ہے کہ اس کا کوئی دشمن شیعہ بھی انکار نہ کر سکا، اور توجیہ یہ دے دی کہ اصل میں وہ شیعہ ہم ہیں۔ جب یہ علی علی کرنے والوں نے خود کو شیعہ کہلوانا شروع کر دیا تو ہم نے اپنا نام تبدیل کر لیا۔ کائنات میں کوئی مذہب، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اتنی صریحاً روایات موجود ہوں جتنے مکتب اہل بیت کے بارے میں موجود ہیں۔ آپ کو آپ کے مقام سے آشنا کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جو شیعت کے اوپر یہ سخت دور ہے، جو مشکلات آ رہی ہیں، شیعوں کو چاہیے کہ اپنا مقام سمجھیں، اپنا مرتبہ سمجھیں کہ شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعہ ہیں کون۔ جیسے یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی، پیغمبر نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ اب جب یہ کامیابی کی سند مل چکی تو علی امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو کلام الہی میں میرے اور میرے شیعوں کے بارے میں اعلان کیا گیا، جو آپ نے اپنی زبان سے میرے شیعوں کے بارے میں یہ اقرار کیا، تو میں آپ کی بارگاہ میں کوئی اعلان کرنا چاہتا ہوں اپنے شیعوں کے لیے۔ شیعہ بیدار ہیں اعلان سننے کے لیے۔ کہا کہ میں اپنے شیعوں کے لیے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ علی کون سا اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر گواہ رہیے گا کہ جن میرے شیعوں کے لیے خدا نے یہ کہا کہ وہ کامیاب و کامران ہیں، میں اپنے ان شیعوں کی بخشش کے لیے اپنی آدھی عبادت ان کے ذیل میں دے دوں گا، اپنے شیعوں کے کھاتے میں اپنی آدھی عبادت ڈال دوں گا۔ اور علی کی عبادت کا عالم یہ ہے، علی کی عبادت کا عالم یہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی مقام پہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ثقلین کی عبادت سے علی کی ایک دن کی ضربت افضل ہے جو یوم خندق کے دن میں علی نے چلائی تھی۔ جتنے دنیا میں عبادت گزار ہیں، سیکل کہتے ہیں وزنی کو، یعنی کہ بڑے بڑے عبادت گزار، تمام بڑے بڑے عبادت گزار لوگوں کی عبادت سے علی کی وہ ایک ضربت افضل ہے۔ اور یہ ارشاد رسول خدا نے اس صدی کے مولویوں کو دیکھ کے فرمایا تھا۔ اس صدی کے مولویوں کو آپ بھی سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ،
میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، اختلاف کی بات نہیں ہے، حقیقت آشکار ہو جائے، اس نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے فضائل کو دوسروں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کیا، کہا کہ فلاں امیر المؤمنین امام المتقین، امیر المؤمنین بھی کہہ دیا، امام المتقین بھی کہہ دیا، شاید ویڈیو آپ نے سنی ہو، کہا کہ امیر المؤمنین امام المتقین وصی رسول اللہ اور خلیفہ بھی کہہ دیا، سارے القابات امیر کائنات کے گنواتے گنواتے جب قاتل المشرکین پہ باری آئی تو خاموش ہو گیا، سارے فضائل بیان کر دیا امیر کائنات کے، لیکن یہاں پہ آ کے خاموش ہو گیا کہ کسی نے تو جنگ لڑ کے کسی کو ایک ضرب تک نہیں لگائی تو ان کے کھاتے میں قاتل المشرکین کہاں سے لگا دوں۔ یہ آج کے 14ویں صدی کے مولویوں کو دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علی کا مقابلہ کرنے کے لیے جس کو بھی لے آنا، لیکن میرا یہ ارشاد ذہن میں رکھنا کہ اس کی کم از کم ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہونی چاہیے، پھر علی کا مقابلہ کسی کے ساتھ کرنا۔ باقی القابات دیتے رہے، نوازتے رہے لوگوں کو، لیکن جب قاتل المشرکین کی باری آئی تو خاموش ہو گئے کہ کسی نے ضرب بھی نہیں چلائی تھی کسی جنگ میں، اور بلکہ الٹا رسول کو چھوڑ کے بھاگ جانے والوں میں سر فہرست تھے۔ کہا کہ علی کے شیعوں کے لیے علی اعلان کرتے ہیں، علی کے شیعوں کے لیے، نیک شیعوں کے لیے بھی، ان کی بلندی درجات کے لیے، اور جو گناہگار شیعہ ان کی بخشش کے لیے کہا کہ میری آدھی عبادت میرے شیعوں کے نام۔ اب یہ سخاوت والا گھرانہ ہے، وہاں پھر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ جب علی نے یہ اعلان کیا تو سیدہ کائنات ارشاد فرماتی ہیں کہ اے علی گواہ رہیے گا کہ میں بھی اپنی آدھی عبادت آپ کے شیعوں کے کھاتے میں ڈالتی ہوں، میں اپنی آدھی عبادت اس کا اجر آپ کے شیعوں کو بخشتی ہوں۔ اور جناب سیدہ کی عبادت کا عالم یہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی محراب عبادت میں جاتی تھیں تو ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ زمین سے آسمان تک روشن کر دیتا تھا۔ ویسے کہا کہ جس طریقے سے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے روشنی کا سبب ہیں، ایسے جب جناب زہرا عبادت کرتی تھی تو آسمان کے فرشتوں کے لیے وہ نور عیاں ہوتا تھا۔ اس عبادت کو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ علی کے شیعوں کو بخش دیتی ہوں۔ حسن مجتبیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں بھی سخی ہوں، میں بھی اس گھرانے کا فرد ہوں، بابا آدھی عبادت یہ حسن مجتبیٰ بھی آپ کے شیعوں کو عطا کرتا ہے، آپ کے نیک شیعوں کو بھی، گناہگار شیعوں کو بھی یہ حسن مجتبیٰ اپنی آدھی عبادت دے دیتا ہے۔ اور حسن مجتبیٰ کی عبادت کا منظر دیکھیے اور حسین کی عبادت کا منظر دیکھیے کہ لوگ زمین پہ سجدے کرتے ہیں، یہ پشت پیغمبر پہ آ کے سجدے کرتے ہیں، آدھی عبادت اپنے شیعوں کے کھاتے میں دے دیتے ہیں۔ اور پھر حسین مولا کہتے ہیں کہ اے میرے نانا، میری والدہ، میرے بابا، میرے بھائی گوار ہے نا کہ آج سے لے کے کربلا کی عصر عاشور تک جتنے سجدے کروں گا، جتنی عبادت کروں گا، ساری آدھی عبادت اپنے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دوں گا۔ اب بھی شیعوں کو کوئی بندہ یہ کہے کہ شیعوں کی بخشش نہیں ہے یا شیعہ جنت میں نہیں جائیں گے، اپنا مقام سمجھو، جنت ہدف نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا، اپنا مقام سمجھو کہ جن شیعوں کے کھاتے میں اہل بیت کی عبادت آ جائے انہیں کوئی بھی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا، فقط مقام یہ حاصل کرو کہ اہل بیت کے قرب میں تمہیں جگہ حاصل ہو جائے، اہل بیت کے قرب میں آ جاؤ۔ اور پروفیسر صاحب نے خوب جملہ کہا کہ شیعہ بن جاؤ، اپنے آپ کو شیعہ بنا لو کہ اہل بیت بھی دیکھ کے کہیں کہ ہمیں جن کے اوپر فخر ہے وہ یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہم صلی اللہ جن کے اوپر اہل بیت کو فخر ہے، ناز ہے، وہ شیعہ ہم بنے۔ اور پھر یہاں اختتام نہ ہوا، وہ جو غار ہرا میں روتا رہا، عبادت کرتا رہا، وہ جس کے پاس تمام انبیاء کو نبی بنانے کی مہر تھی، وہ جو غار ہرا میں سجدے کرتا رہا، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتا رہا، کہ جس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جس کی عبادت کو دیکھ کے خدا بھی
قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر اپنے سجدے کم کر دو، اپنی عبادت کم کر دو، میں خدا نہیں چاہتا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے عبادت کی وجہ سے۔ وہ پیغمبر کہتا ہے کہ اگر علی اپنی آدھی عبادت دے سکتا ہے، فاطمہ اپنی آدھی عبادت دے سکتی ہیں، حسنین اپنی آدھی عبادت دے سکتی ہیں، تو میں رسول تم سب سے بڑا صحیح ہوں۔ میرا بھی یہ اعلان تمہارے شیعوں کے ذیل میں سن لو کہ میں بھی اپنی آدھی عبادت علی کے شیعوں کو عطا کرتا ہوں۔ رسول کی آدھی عبادت بھی وہ شیعوں کو رسول عطا کر رہے ہیں۔ یا علی، یا رسول اللہ، یا علی، آدھی عبادت۔ اور یہاں اختتام نہ ہوا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں شیعوں اپنا مقام سمجھو، خدا را اپنا مقام سمجھو کہ شیعہ کہتے کسے ہیں اور شیعہ کی عظمت کیا ہے۔ میں ایک جملے میں یہ عرض کر دوں کہ کوئی ایسا بندہ تھا، فقط ایک نصیحت کے طور پہ، اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ امام صادق نے اسے کہا تھا کہ تم اپنے کردار کو درست کر لو، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کو رسول نے آزاد کیا تھا، کیونکہ تمہاری نسبت رسول کے ساتھ ہے، رسول کی نسبت کی وجہ سے تمہیں اجر بھی دگنا ملے گا نیکی پہ، اور گناہ پہ عذاب بھی دگنا ملے گا۔ تو کہا کہ اپنی اس نسبت کا حیا کرو۔ وہ تو فقط نسبت والے تھے، اور ہماری نسبت اہل بیت کے ساتھ کیا ہے؟ رسول دوسرا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت کی مانند ہوں، میرے اہل بیت اس کی شاخیں ہیں، اور ہمارے شیعہ پتوں کی مانند ہیں۔ ہم متصل ہیں اہل بیت کے ساتھ، اور اہل بیت متصل ہیں پیغمبر کے ساتھ۔ ہمارا مقام یہ ہے، کہا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو۔ ہمیں چاہیے کہ وہ شیعہ بنیں جو آل محمد چاہتے ہیں، اس طرح کا ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہماری گفتار ہونی چاہیے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، جو میں عرض کر رہا تھا، کہ میدان محشر میں انبیاء کے لیے ممبر نصب کیے جائیں گے، ان ممبروں پہ سب سے جو بلند ممبر ہوگا وہ میرے لیے نصب کیا جائے گا، اور پھر انبیاء کے وصیوں کے لیے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور ان انبیاء کے وصیوں کے جو ممبر ہوں گے ان میں سب سے بلند ممبر میرے بھائی علی کا ہوگا، اور پھر انبیاء کی اولاد کے لیے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور ان میں جو سب سے بلند ممبر ہوں گے ان پہ حسن و حسین متمکن ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ انبیاء کی اولادیں خطبے دیں گی، اور سب سے فصیح و بلیغ خطبے حسن و حسین ارشاد فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ انبیاء کے وسیع خطبے دیں گے، اور ان خطبوں میں سب سے فصیح و بلیغ خطبہ صاحب نہج البلاغہ کا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب انبیاء خطبے دیں گے تو انبیاء کے خطبوں میں سب سے فصیح و بلیغ خطبہ مجھ محمد کا ہوگا۔ جب یہ خطبے ہو جائیں گے تو پھر میدان محشر میں یہ صدا دی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہیں۔ بی بی کی ذات پہ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھی۔ کہا کہ یہاں تک کہ انبیاء تک کو حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، کہ خدا کی کنیز کا یہاں ورود ہونا چاہتا ہے۔ جب انبیاء بھی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے، بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ حوریں جناب سیدہ کی اس عماری کو اٹھائے ہوئے ہوں گی، 70,000 حوریں دائیں، 70,000 بائیں، 70,000 حوریں سامنے، اور 70,000 حوروں کا پردہ پیچھے ہوگا۔ جب ان کے پردے میں جناب سیدہ تشریف لائیں گی تو پھر خدا سے حق امام حسین کے بارے میں سوال کریں گی۔ مختصر کروں، خدا کہے گا کہ اے میری رسول کی بیٹی، اے میری کنیز خاص، میں نے جنت کو آپ کے لیے آراستہ کیا، آپ جنت میں تشریف لے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی کا قافلہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو بی بی جنت کے دروازے پہ رک جائیں گی۔ خدا پھر سوال کرے گا، اے میرے رسول کی بیٹی، یہاں جنت کے دروازے پہ رکنے کا مقام کیا ہے؟
تو جناب سیدہ اپنا مقام سمجھیے گا، شیعان علی اپنا مقام سمجھیے گا۔ جناب سیدہ کہتی ہیں خدایا میں اپنے بابا کے شیعوں سے عہد کر کے آئی تھی جب تک تمہیں داخل جنت نہ کر دوں خود جنت میں داخل نہیں ہوں گی، تو اے خدایا جب تک میرے شوہر علی کے شیعہ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے میں جنت میں قطعاً نہیں جاؤں گی۔ خدا کہے گا کہ اس میری کنیز کے شیعوں کو داخل جنت کرو۔ جب سارے شیعہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو روایات کے جملے ہیں شیعہ جنت کے دروازے پر رک جائیں گے، پھر پوچھا جائے گا اے میری کنیز کے شیعوں اب کیا مقام آیا کہ تم یہاں رک گئے؟ تو شیعہ کہیں گے کہ ہمارے چاہنے والے ہم سے اس وجہ سے محبت رکھنے والے کہ یہ علی سے محبت رکھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اس لیے نیکی کرنے والے کہ یہ علی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ علی کو چاہنے والے ہیں جو ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔ خدایا تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ بھی داخل جنت نہ ہو جائیں۔ یعنی شیعوں کے لیے حالی بخشش نہیں ہے، جن کی بخشش کا اعلان شیعہ کر دیں گے ان کی بخشش کی بھی ضمانت خدا نے دی ہے۔ یہ مقام ہے شیعہ کا، شیعہ خود بھی بخشے جائیں گے اور اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں کو بھی بخشوانے والے ہیں، لیکن اس طرح کا کردار چاہیے۔ حسین کا آخری جو سجدہ ہے سارے اس سجدے کو یاد کرتے ہیں، ساری شبیہیں موجود ہیں حسین کی۔ اگر ذوالجناح کی شبی میں یہ کہوں گا جس طریقے سے حسین کی کربلا کی خاک خاک شفا ہے اس سے لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، یقین کر لیجئے کہ اگر کہیں ذوالجناح جا رہا ہو یہ شبی پیغمبر کے نواسی کی شبی جا رہی ہو اس نیت کے ساتھ کہ یہ ان کی شبی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے خاک اٹھا کے آنکھوں میں لگائیں گے تو شفا حاصل ہوگی۔ یہ مقام ہے ان کے ساتھ نسبت والی چیزوں کا، فقط حاک شفا علاج نہیں ہے، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے علاج کا ذریعہ ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح کا بننا چاہیے، شبیہ کا احترام ضروری ہے، خود بھی حسین کے سجدے کی شبیہ ہمیں کرنی چاہیے، شبیہ بننا چاہیے۔ حسین نے جس طرح قیام کیا قیام کی شبیہ، جس طرح رکوع کیا رکوع کی شبیہ، جس طرح سجدہ کیا سجدے کی شبیہ بننا چاہیے تاکہ حسین راضی ہو جائیں۔ ہدف کوئی اور نہیں ہے، جنت ہدف نہیں ہے۔ ہدف میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ شیعوں کے لیے جنت بنی، شیعہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ ہم جنت میں حسین کا سامنا نہ کر سکیں۔ حسین کہے کہ جنت کا وعدہ میری ماں نے کر دیا تھا، یہ حیا نہیں کیا کہ میری بہنوں کے سامنے، میری بہنوں کے سروں کے اوپر چادر نہیں تھی، لوگ شراب پیتے تھے تم ان کی شبیہ بنتے رہے، لوگ ہمارے مقابلے میں نمازیں پڑھتے تھے تم نے ہماری شبیہ قائم کر کے نمازیں ادا نہیں کی، ہمارے اعمال کو بجا نہیں لایا، ہمارے لیے باعث فخر بننے کی بجائے باعث ننگوار بنے۔ حسین ضرور سوال کریں گے، مصائب سے پہلے پھر وہی جملہ دہرا دوں جو مجلس کے شروع میں کہا تھا کہ کل سمال میں جو جلوس ہے فرض سمجھ کے تمام افراد اس میں شرکت کریں، جہاں بھی ملت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو وہاں اپنے اوپر فرض عین سمجھ کے واجب سمجھ کے شرکت کریں اور اپنی جان حسین پہ قربان کرنے کا عزم لے کے جائیں کہ اگر کسی جگہ عزاداری مظلوم کربلا پہ حرف آنا چاہے گا تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، عزاداری کو کبھی رکنے نہیں دیں گے۔ اس عہد کے ساتھ خود بھی اپنے جاننے والوں اپنے محبت کرنے والوں کو بھی لے کے اس جلوس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ عزاداری سنت جناب زینب کبریٰ ہے۔ عصر عاشور حسین کے بھائی حسین کے بیٹے بھتیجے شہید ہو چکے، حسین کا سر نیزے کے اوپر بلند کر دیا گیا، حسین کے 6 ماہ کے لال علی اصغر کا سر بھی نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ اب جب 11 محرم کو یہ قافلہ میدان کربلا سے چلا، بس فقط 2 جملے میری طرف دیکھیں گے تو آپ کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو کربلا لے چلیں تصور میں۔ 11 محرم یہ قافلہ چلا،
بے مکنا و چادر یہ بیبیاں بغیر اماری کے اونٹوں پہ، اور حالت یہ ہے کہ ان بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے۔ جو بیبیاں رسول کی حدیثیں بیان کرنے والی تھی، جو قرآن کی تلاوت کرنے والی تھی، جو قرآن و حدیث سکھانے والی تھی، ان کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا اور گھوڑوں کو جلدی سے دوڑایا گیا کہ جلدی جلدی اس سفر کو تمام کیا جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جلدی پہنچ کے جلدی انعام حاصل کر لیا جائے کہ ہم نے حسین کو شہید کیا، حسین کے بچوں کو شہید کیا، ہم نے حسین کے بازو قطع کر دیے، عباس کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کی بہنوں کے اوپر ظلم کیا، اس سارے ظلم کا جلدی جا کے انعام حاصل کیا جائے۔ اب جب بیبیوں کے ہاتھ اس طرح پسے گردن بندھے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ اپنی ماؤں کے سینوں کے ساتھ ان کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کے لپکے ہوئے تھے۔ اب جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو وہ بچے گرتے جا رہے تھے، ایک بچہ گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بچے گرتے جو پیچھے سے اونٹ آتا، اونٹوں کے پاؤں بچوں کے سینوں پہ آتے، بچے اونٹوں کے سموں سے مسلے جاتے، کبھی ماؤں کو آواز دیتے میری ماں میری خبر لینا، کوئی بچہ علی کو آواز دیتا مشکل کشا میری مدد کو پہنچنا، کوئی بچہ عباس کو آواز دیتا عباس تیرے شانے کٹ گئے، ہم بھی تیری راہ میں آ رہے ہیں۔ عزادارو یہ قافلہ بڑھتا رہا، بچے گرتے رہے، شہید ہوتے رہے کہ اتنی دیر میں یہ قافلہ رک گیا۔ جیسے یہ قافلہ رکا، شمر تازیانہ لیتے ہوئے سید سجاد کے پاس پہنچا، اجر رسالت دیتے ہوئے کہتا ہے اپنے بابا سے پوچھ کہ تیرے بابا کا نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ سید سجاد اپنے بابا کے پاس پہنچے، کہا بابا اب قافلہ کیوں روکا؟ یہ تازیانے کے ساتھ مجھے اجر رسالت دے رہے ہیں، بابا مجھے بتائیے قافلہ کیوں رکا؟ حسین کے ہونٹوں سے کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز آئی، بیٹا سجاد میرے سینے کا سکون، میری سکینہ کہیں گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آئے گی میرا قافلہ نہ چلے گا۔ سنو گے عزادارو، کہتے ہیں کہ جیسے ہی سکینہ کا سننا تھا، جناب زینب و ام کلثوم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اونٹوں سے گرایا، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، جیسے گرایا کہ جس طرح عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے۔ زینب و کلثوم نے سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا، اتنی دیر میں دیکھا ایک برقع پوش خاتون سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، پیار کیا۔ زینب و کلثوم نے اس بی بی کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، عزادارو اے بی بی اپنے چہرے سے اگر نقاب ہٹاؤ تو میں تمہیں پہچان لوں، تاکہ محشر میں اس کا اجر تمہیں اپنی والدہ سے لے کے دے سکوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بی بی نے اپنی والدہ کو پہچانا تو کہا میری ماں بقیہ چھوڑ کے یہاں کربلا میں کیسے؟ جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا میں نے بقی کو چھوڑ دیا، اب جب حسین جہاں جہاں جائے گا حسین کی یہ مظلومہ ماں کہ جس کے پہلو کو شکستہ کیا گیا تھا یہ حسین کے ساتھ ساتھ سفر کرے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ